بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ پیشنٹ جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے کلینکل ٹرائل میں, ہاسپٹل ایمرجنسیز میں یا او پی ڈی میں جن کمپلینس کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں, انہی کمپلینس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو ایکسپرٹ کو بلا کے بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہماری باڈی کے اندر جو آرگن ہوتے ہیں ان کا باڈی میں کیا کیا فنکشن ہوتا ہے, یا ان کی جو ہے وہ بایولوجی, پیتھولوجی, فزیولوجیکل جو پوزیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ان کا فنکشن کس طرح ہوتا ہے. پھر اس کے دوران میں ہم ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کپنگ تھراپی یعنی ہیجامہ وہ اگر کروانا ہوتا ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اور پھر وہ کون سی اسپیشلٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے, اور جو ہیجامہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کیا ہوتی ہے, ان کا نالج کیا ہوتا ہے. پھر ہجامہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور ہجامے کے اندر کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم ٹائٹل کر سکتے ہیں. ان تمام موضوعات پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے باڈی کے جتنے بھی آرگن ہیں ان کا فنکشن, ان کی اناٹومی, فزیولوجی, بایولوجی, یہ ساری جو ان کی کیمسٹری ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرح صادق جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور جنرل ہاسپٹل سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ساتھ ہی ہمارے موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس اور سیم لک لائک ینگ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر جعفری جو کہ کنسلٹنٹ نیچروپیتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. سر آپ کی اجازت سے میڈم سے ذرا ہم فنکشن کے اوپر بات شروع کر لیتے ہیں. اچھا میڈم, جیسے کہ آپ تو بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کلینکل ٹرائل میں, ہاسپٹل او پی ڈیز میں, ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں تو ان کو کرائٹیریا کا پراپر یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کمپلین کیا ہے. جیسے کوئی پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے میرے معدے میں درد ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاتھ رکھیں ایگزیکٹ کہاں درد ہے, تو وہ یہاں رکھ رہا ہوتا ہے یا وہ رائٹ لیفٹ رکھ رہا ہے. اس کو پوزیشن کا بھی اصل پتہ نہیں ہوتا کہ معدہ ہے کہاں پہ. تو ہمارے معدے کا باڈی میں بیسک رول کیا ہے؟ ہمارے معدے کا جو رول ہے وہ جیسے کہ یہ تو عام سی بات ہے کہ خوراک کو ہضم کرنا. ٹھیک. اس کے اندر ایک تیزاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر رطوبتیں ہوتی ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں کہ فوڈ جو آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو ہضم کیا جائے. اور ہضم کرنے میں صرف معدہ نہیں آپ کا شامل ہوتا بلکہ اس میں پھر انتڑیوں کا, چھوٹی آنت کا بھی رول ہوتا ہے. پھر وہاں پہ جا کے پہلی سٹیج کے اوپر, پہلے مرحلے میں وہ معدے میں ہضم ہوتا ہے, اور اس کے بعد دوسری جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں یہ چھوٹی آنت میں جا کے جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے. وہاں بھی رطوبتیں ہوتی ہیں معدے میں تیزاب کے ساتھ, لیکن جو چھوٹی آنت میں جو رطوبتیں ہوتی ہیں اس میں تیزاب نہیں ہوتا. تو اگر معدے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی جو درد وغیرہ آپ کو ہوگی, ایک تو وہ عام طور پہ جلن ہوگی اور کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا, یعنی کھانا کھانے کے بعد وہ شروع ہوگی, اور وہ عام طور پہ آپ کے پیٹ کے اوپر والے حصے میں درمیان میں ہوگی یا الٹی طرف اوپر والے حصے میں ہوگی, یعنی درمیان میں یا الٹی طرف اوپر والے حصے جیسے معدے کی شیپ ہے. جی اس طریقے سے. اب معدے کی شیپ کا تو نہیں پتا, لیکن وہ جلن ہوگی, اور یہ جلن بعض اوقات جو ہوتی ہے وہ سینے میں بھی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ خوراک کی نالی جو ہے وہ سینے میں ہے. تو خوراک کی نالی جو ہوتی ہے وہ معدے کے ساتھ جوائن کر رہی ہوتی ہے. تو خوراک کی نالی اور معدے کے درمیان میں ایک دروازہ ہوتا ہے, اور وہ دروازہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے, یعنی وہ صحیح سے کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کھانا اور تیزاب مکس ہو کے وہ واپس خوراک کی نالی میں آتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہاں درمیان والے حصے میں بھی پیٹ کے درد ہوتی ہے اور وہ اوپر چھاتی میں بھی جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کو منہ کے اندر بھی وہ کھانا, یعنی کہ جو سینے کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے جی اس کے بالکل نیچے, جی اس کے بالکل نیچے ایسے درمیان میں, اور وہ جلن ہوتی ہے, اور بعض اوقات ان کو ڈکار کے ساتھ جو ہے وہ خوراک منہ کے اندر بھی محسوس ہوتی ہے, جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کھانا منہ میں واپس آ گیا اور کھٹے ڈکار مجھے آ رہے ہیں, کھٹے ڈکار کا وہ لفظ یوز کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے معدے کا جو وہ دروازہ ہوتا ہے اور خوراک کی نالی وہ کمزور ہو جاتی ہے. اگر معدے کا کوئی پرابلم ہو, جس میں عام طور پہ جو مریض ہم دیکھتے ہیں آؤٹ ڈور میں, وہ عام طور پہ تیزابیت
اس کو کہتے ہیں ہم، اس کے acidity کے ساتھ ساتھ ہاں report ہوتی تیزابیت کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی ان کی شکایات ہوتی ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پیٹ ہے وہ بھرا رہتا ہے، اس میں گیس بھر گئی ہے. گیس کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ گیس دماغ کو بھی چڑھ گئی ہے، کچھ اس طرح سے بھی یوز کرتے ہیں. لیکن میڈیکل ٹرمینالوجی ایسا نہیں کچھ بھی ہوتا، لیکن بہرحال جو ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ مطلب پیٹ کا ایک لے مین کا بتانے کا طریقہ. جی تو وہ پیٹ کا بھرا سا محسوس ہونا اور تن جانا. کھانے کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ پیٹ ہمارا لگتا ہے کہ جیسے تن گیا ہے اور پھول گیا ہے. تو یہ ایک شکایت کے ساتھ مریض آتے ہیں، یا اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں جلن ہوتی ہے، ٹھیک، یا اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ گیس بہت ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ تینوں چاروں جو شکایات ہیں یہ معدے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ پتا، پیشنٹ اس کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے نا جی پتا جو آپ کے سیدھی طرف ہوتا ہے، سیدھی طرف، جو آپ کا لیور اور پھر گال بلیڈر پھر سٹومک، آپ کا جو جگر ہے اور آپ کا جو پتا ہوتا ہے وہ سیدھی طرف اوپر والے پیٹ میں ہوتا ہے. وہ اس کی درد عام طور پہ پھر وہاں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو معدے کی درد ہوتی ہے اور خوراک کی نالی کی درد جو ہوتی ہے وہ پیٹ کے درمیان میں اوپر والے حصے میں ہوتی، دھنی یا ناف کے اوپر، یا دھنی یا ناف کے ساتھ ہی جو الٹی طرف ہوتی ہے آپ کی لیفٹ سائڈ بائیں طرف، وہاں پر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. سر اسی کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ساتھ کہ اگر معدے کے یہ مسائل جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں اگر یہ ہوں تو کپنگ تھراپی اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کپنگ تھراپی بنیادی طور پہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے سر. یعنی کہ خون کی صفائی، اگر ہم اس کو ون سینٹنس میں کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا کلینزنگ میتھڈ آف یور بلڈ سرکولیٹری سسٹم. سر ہمارا وجود پروردگار عالم نے ٹریلین آف مائکرو آرگنزم سے مل کے بنا ہے، بیکٹیریاز. لہذا وہ 80% بیکٹیریا جو ہماری باڈی میں پائے جاتے ہیں وہ اسی ایبڈومینل کیوٹی یا ایبڈومینل ایریا کے اندر پائے جاتے ہیں. سر لہٰذا ہمارا جو معدہ ہے وہ اس کا مرکزہ ہے اور منبع اور ماخذ ہے ان بیکٹیریاز کا. ٹھیک. اور وہاں پہ ایک گٹ فلورا ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی کہ گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا. سر بیڈ بیکٹیریا کی مقدار کم ہونی چاہیے، گڈ بیکٹیریا بہتر مقدار میں، ان کی کالونی زیادہ بہتر اور اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ڈسیزن میکر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سر اگر صحیح پوچھئے تو یہ جو مائکروبیوم ہے یہ ہمارے لیے ڈسیزن میکنگ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہمارے گڈ یا بیڈ بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں دماغ کو یہ صلاحیت ملتی ہے کہ وہ پازیٹیو سوچے یا نیگیٹو سوچے. ٹھیک. خدا داد صلاحیت اپنی جگہ پہ. اب ہجامہ اس میں رول کیا ادا کرتا ہے؟ سوال یہ تھا، جب آپ کے ہاں بیڈ بیکٹیریا کی وجہ سے زیادہ ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے. سر اب ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ پیشنٹ یہ شکایت کرتا ہے کہ گیس میرے سر کو چڑھ رہی ہے، حالانکہ ایسا کوئی کنیکشن تو ہے ہی نہیں. سر ایناٹومیکل اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں. بنیادی طور پہ وہ کیمیکل ایکشن، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو اس کو فیل ہوتے ہیں کہ میرے سر کی طرف چڑھ رہے ہیں. سر تو خون کے ذریعے سے ہی اس کی ساری جو ہے وہ ترویج ہوتی ہے، یا اس کا جو کنیکٹیوٹی ہے تھرو بلڈ جاری ہوتی ہے، تھرو ہارمون چل رہا ہوتا ہے یہ سر. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خون کی صفائی کا نام ہجامہ کپنگ تھراپی ہے. ٹھیک. تو جب ہم خون کی صفائی کرتے ہیں تھرو ہجامہ کپنگ تھراپی، جس میں خون کا ایک قطرہ ضائع کیے بغیر خون کے وہ فاسد مادے، وہ ایکسٹرا کیمیکلز جنہیں ہم باڈی بنائے تو ہارمونز، باہر ہوں لیب میں بنے تو ہم انہیں کیمیکلز کہتے ہیں، وہ بھی کیمیکلز ہی. لہٰذا وہ خون کے ذریعے سے ان کی پروموشن اور موومنٹ ہوتی ہے. لہٰذا خون کی صفائی ہجامہ کپنگ تھراپی سنت عمل ہے. اس میں ہر وہ چیز وچ از دا ادر دین دا کیمسٹری آف بلڈ یا اپنے آپٹیمم لیول سے کم یا زیادہ ہے اس کو نکال باہر کرنے کا نام ہجامہ کپنگ تھراپی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کرامت ہے. ٹھیک. کیوں؟ یہ اس نے ریکمینڈ کی ہے جس نے اس وجود کو بنایا ہے، یعنی کہ رب عالمین نے، جو اس وجود کا خالق و مالک ہے. لہذا اس نے کہا اپنے حبیب کے ذریعے کہ یا نبی اللہ اپنی امت کو ہجامہ کے لیے کہیں. تو اس کے اندر چھپے ہوئے وہ بہت سے ایسے اثرات اور اسرار و رموز جب ہم کرواتے ہیں تو ہم اس سے شفا یابی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا سر، اگر کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہے کہ میں نے معدے کی ایفیکیسی کو بڑھانا ہے، معدے کو تیز کروانا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں میرا معدہ ہاضمہ صحیح نہیں ہے، اس کی اگر وہ کپنگ تھراپی کرانا چاہے تو اس کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پہ کپنگ تھراپی ہوتی ہے یا نارمل روٹین ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. جیسے گولی ہم کھاتے ہیں اورل
انٹیک ہوتا ہے میدے میں جا کے پھر وہ اپنی جگہ پہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. سملرلی ہجامہ کپنگ تھیریپی میں بھی لوکل پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جن کی فزیولوجی میدے سے متعلق ہے. مثال کے طور پہ وہ پوائنٹ تو ہماری بیک کے اوپر ہے, اور اس میں سے ایک پوائنٹ کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا جو سننا پوائنٹ بھی کہلاتا ہے, اور اس کا عربک نام ہے الکاہل. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ یہ پوائنٹ جو کہ ہمارے اسکیپولاس کے درمیان یعنی کہ دونوں موڈوں کے درمیان شولڈرز کے ایریا کے درمیان جو ہے وہ, یا یوں کہیے کہ وہ ہارٹ کی بیک سائڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, ہارٹ یہاں پہ واقع ہے تو ایگزیکٹ اس کی بیک سائڈ کے اوپر, یا میں یہ اگین کہوں کہ جو میدے کا منہ ہے یا غذا کی نالی ہے اس کی بیک کے اوپر وہ ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر اس کی لوکیشن ہے, اور اس کو لگانے سے خاص طور پہ جو کہ میں نے کہا کہ سنت پوائنٹ بھی ہے وہ میدے کے لیے بڑا اسپیسیفک پوائنٹ ہے. پرائمریلی وہ ہارٹ اور میدے دونوں کو دیکھتا ہے. ادروائز میدے کے لوکل پوائنٹ اراؤنڈ دا بیلی بٹن بھی موجود ہیں. obvious سی بات ہے اسٹمک کی موسٹلی فزیولوجی تو ادھر ہی واقع ہے, چھوٹی آنت, بڑی آنت, میدا, تو اس سارے کے لیے لوکل پوائنٹس میدے کے اوپر بھی پائے جاتے ہیں. کچھ پوائنٹ ٹانگ میں بھی ہیں, پاؤں میں بھی ہیں, گھٹنے کے قریب, لہذا ان کو ہم لگا کے تو میدے کی فزیولوجی کو درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میرا جگر خون نہیں بناتا, کیا یہ ریئلٹی ہے یا مت ہے؟ یہ مت ہے. جگر کا تعلق خون بنانے سے نہیں ہے, یہ ہماری ہڈیوں کے اندر ایک گودا ہوتا ہے جس کو ہم بون میرو کہتے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ مک نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں بڑے شوق سے, ہمارے لاہوری بھائی اور بلکہ پوری پاکستانی قوم ہی کھانے پہ لگی ہوئی ہے, تو وہ جو ہڈی ہوتی ہے نلی کی اور اس کو پھر وہ ایسے ایسے کر کے تو وہ نکالتے ہیں, وہ اصل میں وہ جو گودا ہوتا ہے وہ انسان میں بھی ہوتا ہے, ان کی ہڈیوں میں بھی ہوتا ہے. خون بناتا ہے وہ گودا. ٹھیک ہے. جگر کا یہ کام نہیں ہے. جگر کا یہ کام ہے کہ وہ, اس کے بہت سارے کام ہیں. جگر بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارے جسم میں. ایک تو جو بڑی آنت میں اور چھوٹی آنت میں جو فاسد مادے پروڈیوس ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اس کو وہ صاف کرتا ہے جگر. اگر جگر کام کرنا چھوڑ دے تو وہ پھر صاف نہیں ہوں گے, اور وہ فاسد مادے پھر ہمارے دماغ کو چڑھتے ہیں, وہ واقعی چڑھتے ہیں دماغ کو, اور مریض جو ہے وہ تھوڑا سا بے ہوشی کی طرف چلا جاتا ہے. جن کا جگر فیل ہوتا ہے ان کی وہ ہوش جو ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. یہی کنڈیشن ہم سی کے ڈی میں بھی دیکھتے ہیں, ڈی کے ڈی میں بھی. یس بالکل. تو جب جگر فیل ہوتا ہے, جو جگر کے مریض دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, ہاں جی, مریض دیکھ رہے ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ ان کے وہ کافی دفعہ بے ہوشی میں جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جگر صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو پھر جگر کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کو تو نیا لگانا پڑے گا. تو ہم پھر آنت کو صاف رکھتے ہیں, ہم اس کو ایسی قبض کشا دوائیاں دیتے ہیں کہ اس کی آنت بالکل صاف ستھری رہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام جو جگر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خون کی جمنے کی صلاحیت. ٹھیک ہے. یعنی خون جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اگر آپ کے اندر ایسے مادے نہیں ہیں جو خون کو جما رہے ہیں تو وہ چوٹ سے خون بہتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کی خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی ہے. تو جگر جو ہے وہ ایسے مادے بناتا ہے جو آپ کے خون کو جماتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جگر جو ہوتا ہے وہ لحمیات بناتا ہے, یعنی پروٹینز. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو آپ کی جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے گا. پیٹ میں پانی, کیونکہ لحمیات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے خون کی, یہ جو آپ کی شریانیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کی خون کے اندر جو پانی ہے اس کو پکڑ کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ پانی جو ہے وہ پیٹ میں جمع ہوگا, وہ نیچے پیروں میں جمع ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ جگر کے مریض جو یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے جو پیر ہیں وہ بھی سوجے ہوتے ہیں اور ان کے پیٹ میں بھی پانی ہوتا ہے. تو جگر کے بہت سارے کام ہیں, لیکن خون بنانا بہرحال اس کا کام نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ اگر ہم دیکھیں کہ جگر کے ساتھ ہی پتے اور کا کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ ساتھ اسٹومک کے ساتھ, بالکل بالکل, تو پتا جن کا ریموو ہو جاتا ہے کیا ان کی جگر کی ایفیکیسی کم ہوتی ہے؟ نہیں, پتے کا اپنا کام ہے. پتے کا کام صرف یہ ہے کہ, بلکہ چوتھا مجھے اس کا کام یاد آپ نے کرا دیا ہے اس حوالے سے جو جگر کا ہے, کہ یہ ایک رطوبت بنا رہا ہوتا ہے جگر, جس کو ہم کہتے ہیں بائل. ٹھیک ہے. اور وہ بائل جو ہوتی ہے وہ صرف وہاں پہ جا کے جمع ہوتی ہے, پتے کے اندر سٹور ہوتی ہے, اس کا سٹور ہاؤس ہے. تو اگر آپ نے پتا نکال بھی دیا تو جگر بائل تو بنا رہا ہے. بائل بیسیکلی ایک رطوبت ہے جو چھوٹی آنت میں جاتی ہے, اور اس نے آپ کے جسم میں جو آپ نے جو چربی والی چیزیں کھائی ہوتی ہیں نا, ان کو ہضم کرنے میں وہ مدد کرتی ہے. تو اگر پتا نکال بھی دی ہے
تو وہ صرف سٹوریج اس کی ختم ہوگی, وہ بائل بن تو رہی ہے ڈائریکٹ. ہاں وہ بن رہی ہے, جگر بنا رہا ہے اس کو, اور اس کا کام جو ہے وہ آپ کی چربی جو ہے والی کھانے جو ہیں اس کو ہضم کرنا ہے. تو ایسے لوگ جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے پتے والا, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں جو کہ چربی والی ہوتی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب کھاتے ہیں تو ان کے اندر چونکہ وہ سٹور تو ہو نہیں رہی ہے تو تھوڑا پرابلم آ جاتا ہے, ان کو بدہضمی, درد شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے فیٹی چیزیں یا چربی والی چیزیں, جس میں کہ آپ کے یہ پائے, آپ کی نہاری, آپ کی مٹھائیاں, ان سب میں فیٹ ہے. چکنائیاں, جی بالکل صحیح ورڈ آپ نے استعمال کیا, چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ اس سے پرہیز کریں تھوڑا سا. ٹھیک. میرے پاس اصل میں جب کوئی پیشنٹ آتا ہے نا کلینک پہ, تو وہ گوگل سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے, تو وہ آ کے بتاتا ہے گوگل پہ یہ سرچ کیا, تو ہم نا اس کی سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں گوگلوپیتھک پیشنٹ. یہ پیشنٹ گوگلوپیتھک ہے, اب اس کو ٹریٹ بھی ہم نے اسی طریقے سے. آج کل سب ہیں گوگلوپیتھک, چیٹ جی پی ٹی آ گیا, اب تو گوگل کا زمانہ, چکنائیاں, مٹھائیاں, یہ ہمیں بند رکھیں. اے آئی اور وہ چیٹ جی پی ٹی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ, جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ میرا جگر خون نہیں بناتا, یہ سوال لے کے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ میرا جگر خون نہیں بناتا اس لیے میں کپنگ تھراپی کرانے آئی ہوں یا آیا ہوں, تو پھر اس کو آپ ٹائٹل کیسے کرتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹ سی بات ہے, یہ آج کل بڑا ایک کامن ایشو ہے, بلکہ ایک ہاٹ ایشو ہے, بلکہ میں کہوں کہ ایک برننگ ایشو ہے, فیٹی لیور. سر تو بنیادی طور پہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جگر کا کام ہے کہ وہ صفائی کرے, ڈیٹاکسیفیکیشن آف بلڈ, یہ بنیادی رسپانسبلٹی. ویسے تو اس کے 200 سے زائد فنکشن ہیں لیور کے, لیکن اس میں سے جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹاکسیفیکیشن آف بلڈ کرے. تو الٹیمیٹ سی بات ہے, جب ہمارے پاس ایسا پیشنٹ, ویک پیشنٹ آتا ہے, تو ہماری میتھڈولوجی میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جگر نے ایکٹیو انرجی بھی نہیں بنائی نا. ٹھیک. ہماری ٹی سی ایم تھیوری کہتی ہے کہ جگر ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے اور ایکٹیو انرجی بھی پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک. فیٹی لیور میں مگر اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہ کیسے, تو فیٹی لیور کا بیسک اگر فنکشن ہم اکارڈنگ ٹو ٹی سی ایم تھیوری دیکھیں تو اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہماری باڈی کے لیے 30% فیٹ جو ہماری بن رہی ہے اس کو ریسٹور بھی کرے یا اس کو رہنے دے, باقی کی کلینزنگ کرے تھرو بائل, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ 70% ایکٹیو انرجی بنائے. یہ 70% ایکٹیو انرجی مطلب جس کی وجہ سے ہم صبح سے لے کے رات تک بغیر تھکے کام کرتے ہیں, رائٹ. چارجنگ کہہ لیجئے, ایکٹیو انرجی کری 70%, 30% فیٹ. تو یہ فارمولا اگر کہیں ہمارے ہاں ٹی سی ایم تھیوری کے ذریعے بیلنس ہے تو یہ ہیلدی ہے. اور ہمارے ہاں انڈو پاک کے لوگوں کے ہاں یہی فارمولا اپوزٹ میں جا رہا ہے. جو فیٹ 30 چاہیے تھی وہ 35, 40, 50 کی طرف رواں دواں ہے, اور یہ جو 60%, 70% ایکٹیو انرجی چاہیے وہ 65, 60, 55. تو جب فیٹ زیادہ بڑھیں گے تو جگر دو طرح سے ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. ایک تو باڈی میں ڈالے گا, اور مردوں میں ویسرل فیٹ, بیلی تون نکلنا شروع ہو جاتی ہے, خواتین میں سینٹر پارٹ آف باڈی بلکہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کامن ایشو ہے. تو وہ جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ ویسرل فیٹ ہے جو مردوں کے یہاں پیٹ کے اوپر جمع ہو رہا ہے. تو بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ فیٹی لیور. اور فیٹی لیور کیوں ہو گیا ہے؟ وہ غذائیں جو ہم فیٹی لیور کو کیا کہتے ہیں, آپ ماشاءاللہ خود اس بات کو سمجھتے ہیں, نان الکوہولک فیٹی لیور سنڈرومز یا ڈیزیز, رائٹ. تو ہمارا جگر کچھ غذاؤں کو ایسے ہی لے رہا ہے جیسے الکوہل کو لے رہا ہے. ٹھیک. اور وہ کیا غذائیں ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جو ہماری غذا کا شاید مور دین 75% حصہ ہے انڈو پاک کے لوگوں کا. ٹھیک. اور وہ 3 غذائیں ہیں. یہ سر یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں آگے. جی ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آئیں گے پروفیسر ضمیر جعفری اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام, اور ہیلتھ اسپیشل پروگرام کے اندر پروفیسر ضمیر جعفری یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کے جگر کے اندر کوئی مسائل ہوتے ہیں, فیٹی لیور ہے یا جگر کی انرجی کے اندر کوئی ایشوز آتے ہیں, تو کپنگ تھراپی آپ کو اس میں کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جی سر اس پہ بات جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نان الکوہولک فیٹی لیور کا ایشو کامن ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں میٹابولک چینج آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ 2 ہیں, ایک غذا اور ایک ہمارا لائف سٹائل. ٹھیک ہے. یہ جو اربن پوسچر ڈس آرڈر ہیں, مطلب 9 to 5 سٹنگ ہے, یا بلکہ آج کل نوجوان رات میں دوسرے ٹائم زون میں جا کے کام کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ وجہ ہے. ٹھیک. دوسری وجہ, مطلب اسی وجہ میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں جی, ہمارے گیجٹس, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہمارے ہاں کارٹیسول لیول ہائی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارا انسولین لیول ہے وہ ڈراپ کرتا ہے, جس کے نتیجے میں
شوگر سپائک کرتی ہے. ٹھیک. تو ایک ہمارا لائف سٹائل جو اس کو بڑھا رہا ہے, فیٹ کی طرف لے جا رہا ہے. سر دوسری ہماری غذا, اور غذا میں عرض کر رہا تھا 3 چیزیں ہیں جن کو جگر اینڈ آف دی ڈے, اینڈ آف دا ریزلٹ وہ اس کو الکوہلک میٹر میں ہی وصول کر رہا ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ ایسے ہی آ رہا ہے جیسے الکوہلک کا آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ چینی ہے, وہ چاول ہے, اور وہ میدا ہے. یہ وائٹ پوائزن ہے سر. وائٹ پوائزن ہے, یعنی کہ ہم اس کو کہیں کہ ہائی کارب ڈائٹ. ٹھیک ہے. اور ہماری غذا میں آپ دیکھیے چینی, چاول اور میدے کا استعمال, بیکری آئٹم ساری میدا ہے. یہ تقریباً 70% ہے. مور دین 70%. تو اب جب آپ اس کو زیادہ لیں گے تو اس سے شوگر سپائک کرے گی, تو پھر جگر بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو ایسے ہی فیٹ بڑھیں گے نا, تو باڈی ویٹ بڑھے گا, آپ کی وسرل فیٹ بڑھے گا, ہارمونل چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. ہجامہ کیا کرے گا؟ پھر وہیں پہ آ گئے ہم. ٹھیک. ہجامہ اس میں یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا جو بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے, لیور ڈی ٹریک ہو رہا ہے, اس کو واپس ٹریک پہ لے آئے ود دا کوپریشن آف یور لائف اسٹائل. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ آپ برگر کھاتے جائیں اور ہجامہ کراتے جائیں, ایسا نہیں ہے. ہجامہ ونس اس سٹوریج کیپیسٹی کو ڈاؤن کر دے گا, سٹوریج ہاؤس خالی کر دے گا, بلوکیج کو ختم کرے گا, نکال دے گا, فیٹ کو نکال دے گا. لیکن آئندہ کے لیے پرومس آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں آئندہ ان چیزوں سے پرہیز کروں اور وہ غذائیں کھاؤں جو میرے, اور لیور کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے. آخری جملہ میں کہہ کے مکمل کروں اپنی گفتگو کو. سر جگر کے لیے فرینڈلی اور نان فرینڈلی آئٹمس کیا ہیں؟ 2 سینٹنس یاد رکھ لیجئے, تو آپ کو کہیں کوئی کاپی کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں کہ کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. ٹھیک. دا تھنگز آر bitter to the tongue, sweet to the liver. ٹھیک. The things are sweet to the tongue, bitter to the liver. اب ہلدی کھانے کا دل کسی کو نہیں چاہتا, آپ کا جنجر کھانے کا, ادرک کھانے کا کسی کو دل اچھا نہیں لگتا ہے, سرکہ سیب پینا کسی کو پسند نہیں ہے, لیکن اس کو پسند ہے, اس کی یہ صفائی ہو رہی ہے. آئس کریم کھانا زبان کو بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے. برگر, پیزا, پاستا, برگر, یہ ساری لیکن اس چیزیں کو نقصان ہے. اس کے بس اس فارمولے کو یاد رکھیے, اور ہجامہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے, سنت ہے, کراتے رہیے, آپ ہیلدی رہیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ جو جب ہجامے کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ ہمارے کلینکل ٹرائل میں بھی آتے ہیں, ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے ٹولز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تلی ہے اس کا باڈی میں کیا رول ہے, ہم ہجامہ کیوں کرواتے ہیں, اور تلی کا جو ہے وہ باڈی میں کیا رول ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو تلی کا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہماری باڈی میں کیا فنکشن ہے؟ تلی جو ہوتی ہے, جو آپ کے خون جو ہوتا ہے اس میں کچھ خلیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ سرخ خلیے ہوتے ہیں, کچھ سفید خلیے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ اور بھی کچھ خلیے ہوتے ہیں. جب وہ اپنی زندگی پوری کر چکے ہوتے ہیں, اپنی مدت پوری کر جاتے ہیں, تو پھر تلی جو ہوتی ہے وہ اس کو صفائی کر دیتی ہے, ان کو ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تلی کا بس اتنا سا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ دوسرا حصہ کیا تھا؟ یہی کہ تلی کا لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا باڈی میں باقی فنکشن کیا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اسٹوریج کر لیتی ہے جو وہ چیزیں جو ناقص ہو چکی ہیں. نہیں, ناقص نہیں ہے. اس کا کام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور وہ اس میں اس کی یہ جو جتنے بھی خلیے ہیں جو کہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, عمر پوری کر چکے ہیں, ایکسپائر ہو گئے, ان کو ریموو کرے گی, ان کو جسم میں سے باہر نکالے گی. اگر وہ جسم کے اندر ہی رہیں گے تو پھر نئے خلیے, ان کے لیے کہاں سے جگہ بچے گی. تو نئے خلیے آتے جاتے ہیں, اور جو پرانے خلیے ہیں ان کو کلیئر کر رہی ہے, وہ ان کو صاف کر رہی ہے. یہ تلی کا بیسک مقصد ہے. ہاں. تو اسی کے ساتھ ہی تلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلی اور لبلبا یہ تو کہ ایک ہی سائڈ پہ آتے ہیں, تو کیا ان کا دونوں کا فنکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے؟ ہاں, جو لبلبا ہے آپ کا وہ پھر آپ کے نظام انہضام میں اس کا جو ہے نا رول ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سے بھی ایسی رطوبتیں نکلتی ہیں, انسولین جیسے مین ہارمون ہے, وہ اس کا 2 فنکشنز ہیں, اس کے 2 کام ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا کام ہے جو کہ نظام انہضام کو ہیلپ کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے کہ اس میں کچھ رطوبتیں ہیں, اور وہ رطوبتیں جو ہیں وہ چھوٹی آنت میں آپ کے جاتی ہیں, اور وہ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں. دوسرا جو اس کا کام ہے لبلبے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہارمون, ایک رطوبت بناتا ہے جس کو انسولین کہا جاتا ہے. اور وہ انسولین یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں آپ کوئی میٹھا کھانا کھاتے ہیں یا شوگر کا لیول آپ کے جسم میں بڑھتا ہے تو وہ اس کو نارمل کر دیتا ہے. یہ دوسرا اس کا کام ہے. اگر بڑھتا ہے تو وہ انسولین ریلیز ہوتی ہے. ایک اس کا جو کام ہے کہ انسولین وہ بنائے گا اگر خون میں گلوکوز کا لیول بڑھ رہا ہے, اور اگر کم ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے دوسری رطوبت ہوتی ہے, وہ بناتا ہے. تو اس کا کام بیسک, تو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بلڈ شوگر لیول ہے, خون میں جو شوگر کا جو لیول ہے وہ ایک توازن میں رہے. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتا ہے لبلبا کہ اگر وہ کم ہو رہا ہے تو ایک
علیحدہ رطوبت بنتی ہے اور وہ زیادہ کر دیتی ہے، شوگر کو نارمل کر دیتی ہے. اگر زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو بیلنس تو توازن میں رکھنا جو ہے وہ اس کا دوسرا کام ہے. ایک کام اس کا ہے نظام انظام کی طرف اور دوسرا یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جیسے کہ ہم کپنگ تھراپی یعنی ہجامہ کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں سب فرٹیلیٹی انفرٹیلیٹی میل اور فیمیل بانجھپن آتا ہے، تو کیا یہ ہجامہ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ جی بنیادی طور پہ اگر شادی کے 2 سال کے بعد تک کوئی خاتون کنسیو نہیں کرتی ہیں تو ہم اسے انفرٹیلیٹی کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. پھر اس میں obvious سی بات ہے چیک کروایا جاتا ہے دونوں کو، کہ میل اور فیمیل کو، ہسبینڈ وائف کو، کہ ان کے ہاں کہیں میل میں یا فیمیل میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں آ رہا ہے. بنیادی طور پہ ایک بہت وائڈر کینوس میں اگر ہم ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں ان سامعین کو، ان ناظرین کو جو اس کی ڈیپتھ میں نہیں، اوور آل کہ کیسے ہجامہ کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، انفرٹیلیٹی میں کیسے ہیلپ کرے گا. کنسیو کرنے کا عمل جو ہے وہ انتہائی ایک پریشیس عمل ہے. ٹھیک. دیکھیے ہم جتنے اناج کھاتے ہیں سب کو اس کی جو سیڈنگ کا ٹائم ہے اور اس کے لیے زمین کی تیاری ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک. مثال دوں منجے کی، چاول کی. چاول آپ دیکھتے ہیں ساری فصلوں کی نسبت مختلف انداز میں کھڑے پانی میں لگایا جاتا ہے. ایسا کوئی فصل ایسی نہیں لگتی ہے جیسے کہ چاول کی لگائی جاتی. تو اس کا مطلب گندم کی اسی طرح سے، مطلب ہر فصل کی اپنی اپنی ایک تیاری ہے. ایسا اہم کام جو پروردگار عالم نے انسان کے ذمے لگایا ہے، ماں کے خاص طور پہ، تو اس کا عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ نہ چاہیے ہو؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے اگر یہ کام انسان کے ذمے ماں کے ذریعے سونپا ہے تو اس کے لیے ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے ہے، اور وہ انوائرمنٹ الکلائن انوائرمنٹ ہوتا ہے. ایسیڈیٹی کے انوائرمنٹ کے اندر فرٹائل پروسیجر نہیں ہو سکتا. اور میں ابھی بتا چکا ابھی گفتگو کے پچھلے حصے میں کہ ہماری غذائیں اور ہمارا بیڈ لائف سٹائل، گیجٹس کا استعمال اور ہمارا زیادہ نشاستے کا استعمال، پیزا پاستا برگر، یہ ایسیڈیٹی کی طرف لے جاتا ہے باڈی کو. تو جب باڈی ہائی ایسیڈک ہو جاتی ہے تو ایسے میں وہ ایگ کا بننا، اس کا سائز، اس کی اسٹرینتھننگ، میل میں آ جائیں تو موٹیلٹی، یہ ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں جب باڈی کے اندر ایسیڈیٹی کا لیول پی ایچ اسکیل بڑھ جاتا ہے. لہٰذا بیسک فنکشن میں ان اپنی بچیوں کو، بہنوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ لوگ اگر انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں اور اس سے آپ جوجھ رہے ہیں اور اس سے آپ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل درست کیجیے. کھانا پینا ایک. دوسرا عمل، خون میں جو چیزیں شامل ہو چکی ہیں اس کے لیے اب آ جائیں ہجامہ کیسے ہیلپ کرتا ہے. خون میں موجود وہ فاسد مادے جو آپ کی ایگ پروڈکشن میں، ہارمونز کی بات کر رہا ہوں، ایگ پروڈکشن میں پراپر طریقے سے اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں. میل کے اندر سپرمز کی فارمیشن میں اس کی موٹیلٹی، اس کی موومنٹ، ساری چیزیں یہ اگر اپنا، تو دونوں شکلوں میں میل ہو یا فیمیل دونوں کے لیے ہجامہ بہترین سلوشن ہے. ایک تو وہ اووریز کی جنرل ہیلتھ کو، پھر وہ پورا جو روٹ ہے ایگ کا، ایگ پروڈیوس ہونے سے لے کے پھر آج کل جو کامن ایشو خواتین میں بچیوں میں آ گیا پی سی اوز کا، اس کی وجہ بھی یہی ڈائٹ ہے. خون کے اندر فاسد مادے، ویٹ کا بڑھنا، ایکنیز کا آنا، ایگریشن، نیگیٹیوٹی، ویٹ بڑھ رہا ہے، یوٹرس بلکہ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب وہ ادویات کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کرنے والے ہماری گائنیکولوجسٹ حضرات ہیں یا ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ گلوکوفیج پہ ڈالتے ہیں. کیوں؟ سینسیٹائزیشن بڑھانے. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ہاں انسولین کا دخل بڑا اہم ہے. اسی طرح اور بہت سے ہارمونز، ابھی ذکر ہو رہا تھا سپلین کا، تو وہ سی پیپٹائڈ اور پھر وہ گلوکاگون جو سپورٹ کرتا ہے بنیادی طور پہ انسولین کو، وہ اس کی بہترین باڈی کے اندر ابزارپشن کرنے کے لیے ہجامہ آپ کو ہیلپ یہ کرتا ہے کہ اس کی پیوریفیکیشن کر دیتا ہے. خون کے اندر پروردگار عالم نے وہ ایسنس رکھا ہے جو ہمارے جو 12-13 گروتھ فیکٹر ہیں خون کے اندر، ان کو وہ ڈومینیٹ کرا دیتا ہے. وہ ہمارے ہارمونز انڈورفین اور ڈوپامین جنہوں نے ہمارے موڈ کو بھی لفٹ اپ کرنا تھا، باڈی کو فٹیگ سے بچانا تھا، ان کا ریلیز بہتر ہو جاتا ہے تھرو ہجامہ. لہٰذا انفرٹیلیٹی میں ہجامہ میل فیمیل دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہیلپ فل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کھایا پیا لگتا نہیں، اس کا حل کیا ہے؟
اچھا دیکھیں یہ ہے ایک پرابلم آتی ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں خوش قسمت میں تو کہوں گی میں تو ان کو میں تو ان کے اوپر بڑا وہ حسد اور رشک ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں. ہم تو اگر نام بھی لے دیں کسی چیز کا یا سوچ لیں تو ہم تو اس میں بہت زیادہ موروثی جو ہے نا وہ رول ہے. وہ لوگ اس انکار کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے ماں باپ بھی ایسے تھے جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے, اور وہ اس چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ جی ہمیں کھایا پیا لگتا نہیں. تو یہ موروثیت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا جو باڈی کا فریم ہوتا ہے, جسم کا فریم, وہ ہوتا ہی چھوٹا اور اس طرح سے مطلب تھن ہوتا ہے, پتلا دبلا ہوتا ہے. تو خیر اس کو امپروو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ جم وغیرہ جائیں, آپ ایکسرسائز کریں, ورزش کریں, اس کو اپنا معمول بنائیں, اور آپ اپنی جو خوراک ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ ہیلدی رہے. اب ہیلدی خوراک میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر میں پہلے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے کافی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اس میں انڈے آ جاتے ہیں. ابلے ہوئے انڈے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو تلیں گے تو اس میں تیل کا استعمال ہوگا. پھر اس کے اندر آپ کا گوشت, جو سفید گوشت, وائٹ میٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں کہ مرغی اور مچھلی ہے, وہ آپ کا کولیسٹرول جو جسم میں چکنائی ہے اس کی مقدار کو نہیں بڑھنے دے گا, وہ آپ استعمال کریں. اس میں روٹی کا استعمال اور چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں. لحمیات جس کو ہم پروٹینز کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کا استعمال زیادہ کریں. سبزیاں اور پھل یہ اپنی خوراک میں آپ شامل کریں, اور اس کے علاوہ بہت ڈھیر سارا پانی پئیں. اور یہ جو خیال ہے نا کہ جی میں تو پہلے ہی پتلا ہوں تو میں نے اب کیا جم جا کے مزید پتلا ہونا ہے, نہیں. کچھ ورزشیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جو مسلز ہیں یا پٹھے ان کو بلڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو ایک تو آپ کو یہ چیز اپنے آپ کو سمجھانی پڑے گی کہ آپ اس سے زیادہ موٹے نہیں ہو سکتے. یہ آپ کے جینز میں بات ہے, آپ کی موروثیت ہے یہ ایسی. ہاں جو آپ کو اللہ نے دے دی ہے چیز اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں, تھوڑا سا باڈی فریم اچھا کرنا, شیپ اچھی کرنا. ہاں آپ اس کی جو شیپ ہے, جو پٹھے وغیرہ ہیں وہ آپ اس کو بنائیں. اپنی خوراک کو آپ اچھا رکھیں جو میں نے آپ کو ہیلدی خوراک کا بتایا, اور اس کو تسلیم کریں. بالکل راضی برضا. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز میں شامل کروں گی, یہ لوگ جو ہے نا, یہ جو کیٹیگری ہے بڑی کم ہے, زیادہ تو موٹے لوگ ہی ہیں, 5-7% بہت کم ہے. اور یہ مطلب مجھے تو بہت غصہ آتا ہے ان کو دیکھ کے, ہم ایسے کیوں نہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ پھر جاتے ہیں حکیموں کے پاس, اور یہ جاتے ہیں جو عطائی ڈاکٹر ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کہ ہماری زبان میں اسٹیرائڈ کہتے ہیں. اچھا اسٹیرائڈ جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ہم نے کب استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں, اور سارے جسم میں نقصانات ہیں. وہ اس کا ایک جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کو پھلا دیتا ہے, لیکن وہ کوئی صحت کی نشانی نہیں ہے. وہ پانی جو ہوتا ہے وہ آپ کی جسم کے اندر جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ سوجا سوجا سا محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے کتنے زیادہ اور مضر اثرات ہیں. اس کا ہڈیوں پہ مضر اثر ہے, وہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے, وہ آپ کے شوگر کو زیادہ کرتا ہے, وہ آپ کی جلد کے اوپر جو ہے وہ دانے پیدا کر دیتا ہے, وہ ڈپریشن کر دیتا ہے. تو اس کے بہت زیادہ مضر اثرات ہیں. وہ ان کو وہ دیتے ہیں, وہ خوش ہو کے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی آپ کے پاس تو اس کا علاج نہیں تھا, یہ دیکھیں جی یہ میں پھکی کھا رہا ہوں, اب دیکھیں جی میرا کیا حال ہے. اچھا اب وہ جیسے ہی پھکی چھوڑتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ جاتا ہے. اچھا اسٹیرائڈز جو یہ دوائیاں دیتے ہیں ان کو اگر آپ نے بند بھی کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, اس کو بہت آہستہ آہستہ آپ بند کرتے ہیں, جو کہ ڈاکٹر جانتا ہے. یہ عطائی لوگ وہ آہستہ آہستہ اس کو کرتے ہیں. اب یہ اگر ایک دم سے بند کریں تو خدا نہ خواستہ مریض آپ کا بے ہوشی میں جا سکتا ہے, لیکن یہ ان کو نہیں پتا. وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا جسم پھول گیا. تو میرے پاس تو خود ایک میٹ تھی, تو وہ کہتی تھی جی میں پھکی کھاتی ہوں تو میری صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے, جیسے ہی میں چھوڑتی ہوں تو وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. میرے پاس بھی ایک پیشنٹ تھا, وہ مجھے کہتا کہ سر میں نا میرا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا. میں نے کہا اس کی کیا علامت آپ کو محسوس ہوتی؟ کہتا جی میں نے صبح 3 پراٹھے کھائے ہیں, 3 روٹیاں کھائی ہیں, آدھا کلو دہی پیا ہے, اور ساتھ میں 2-3 آملیٹ بھی کھائے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں سائڈ پہ ہی چلے گئے, معدے میں نہیں گئے. میں نے کہا اگر معدہ تمہارا خراب ہے تو پھر اللہ ہی حافظ. اچھا سر, جو لوگ کھایا پیا جن کو نہیں لگتا, ہجامہ ان کو ہیلپ آؤٹ کیسے کرے؟
ہاں ہمارے ہاں جو میتھڈولوجی ہے TCM ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہاں آپ کی سپلین، جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تلی، سر اور دوسرا آپ کا لیور، یہ دونوں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں جو سپلین ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمپرر آف دا باڈی. ٹھیک ہے. ہم ایمپرر سمجھتے ہیں ہارٹ کو، لیور کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو سپلین ہے تو بنیادی فنکشن جو ہے یہ فوڈ کو انرجی میں ٹرانسفر کرتی ہے اور پھر اس انرجی کو ٹرانسفارم کرتی ہے باڈی کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ٹھیک. اور پھر اس کو باڈی میں پھیلا دیتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی سپلین کمزور ہو، ویک ہو، تو الٹیمیٹ سی بات ہے وہ سمارٹ ہوگا، اس کو سٹریس کے مسائل ہوں گے، وہ بہت اوور سینسٹیو ہوگا، اس کی باڈی فٹیگ کا شکار جلدی ہو جاتی ہے، باڈی ڈرین جلدی ہو جاتی ہے. ایسی خاتون جو خود واشنگ کرتی ہے گھر میں، جس دن وہ واشنگ کر لیتی ہے، جس کا سپلین کا ایشو ہے، جس کو کچھ کھایا پیا لگتا نہیں ہے، جیسا کہ آپ کا سوال تھا، جس دن وہ واشنگ کر لیتی ہے اس دن اس کو وہ مرنے والی ہو جاتی ہے. ایسے ہے جیسے وہ بخار کی حالت میں ہے. ہمارے ہاں ان علامات کو کہا جاتا ہے کہ یہ سپلین پرسنالٹی ہے، یہ سپلین ڈس آرڈر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی سپلین ایکٹیولی کام نہیں کر رہی، اس کو باڈی کو انرجی نہیں دے رہی، انرجائز نہیں کر رہی ہے. تو وہ جو کھایا پیا نہیں لگ رہا ہے بنیادی طور پہ وہ سپلین کا ایشو ہے. تو ہم اس کی سپلین کو ایکٹیو کرنے کے لیے کپنگ تھیراپی، ہجامہ کرتے ہیں. سپلین کے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو لگایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ باڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے سٹریس، اس کا فٹیگ، اس کی نیگیٹیوٹی، باڈی انرجائز ہوتی ہے، کھایا پیا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ اگر تو آپ کے پیرنٹس کی فزیک جو ہے وہ سلم سمارٹ ہے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہوں گے نا. لہٰذا ہمارے پاس ایسے جو فیٹی لیور والے آ جاتے ہیں کہ جناب مجھے سمارٹ کر دیں اور میں کتنی دیر میں سمارٹ ہو جاؤں گا یا جاؤں گی، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کا ویٹ کتنا ہے، وہ اس ایج میں کیسے تھے، آپ نے اس ایج میں ویسے ہی ہونا ہے، کم و بیش. لہٰذا جس کو کھایا پیا نہیں لگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہجامہ کرائے. اس کی سپلین ایکٹیو ہوگی، جگر ایکٹیولی کلینزنگ کرنے لگے گا، میدا پراپر کام کرنے لگے گا، تو سٹریس میں برے خیالات، خوف، وہم، وسوسے اور اندیشے یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے پیشنٹ کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کھایا پیا نہیں لگتا، اس کا یہ سائیکولوجیکل، اس کے 4 مسائل آنا شروع. باڈی کا، اس کی اسپرچولیٹی، نماز کو دل ہی نہیں چاہ رہا، قرآن کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے. تیسرا مسئلہ اس کا سائیکولوجیکل ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے، نیگیٹیوٹی بڑھنا شروع، ایموشنل ڈسٹربنس، کسی کے خلاف زیادہ وہ اگریسو ہو جائے گا، حسد، بغض، اس طرح کے. تو یہ ساری چیزیں سپلین سے جڑی ہوئی ہیں ہمارے ہاں، ہماری میتھڈولوجی کے مطابق. ہجامہ ہیلپ کرے گا، سپلین ایکٹیویٹ ہوگی، بندہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سر آپ کا آخری 30 سیکنڈ میں ہجامے سے متعلقہ پبلک کے نام کیا پیغام؟ 30 سیکنڈ میں ہجامہ کے بارے میں بس یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت عمل ہے، اور اس پروردگار نے، ہمارا وجود 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ہماری روح ہے، باڈی ہے، ہمارے عالم نفسیات ہے، ہمارے اندر عالم جذبات ہیں. ان چاروں چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے کوئی ایک تھیراپی نہیں ہو سکتی ہے. یہ وہ واحد موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ ہے جو مین میڈ نہیں ہے. جتنے علاج ہیں انسانوں نے خلق کیے ہیں، یہ وہ واحد موڈیلٹی ہے جو ڈیوائن تھیری ہے، جانب پروردگار ہے. پروردگار نے اپنے حبیب کے ذریعے کہا، یا نبی اللہ اپنی امت کو ہجامہ کے لیے کہیں. ایک فارگوٹن سننا ہے، پریونشن بھی ہے اور کیور بھی ہے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ اس کو حفظ ما تقدم کرائیں، جو بیماریوں کا شکار ہیں اپنے علاج اور ادویات کے ساتھ ساتھ ہجامہ کو اختیار کریں. تھینک یو جی. میڈم، لوگ اپنی صحت کو کس طرح برقرار رکھیں اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کا ان کے نام کیا پیغام؟ ان کے نام یہ پیغام ہے کہ وہ ایک تو ڈائٹ اپنی جو وہ ہیلدی رکھیں، اس میں چکنائی والی چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم، نشاستہ والی چیزیں یعنی جو مٹھاس والی چیزیں ہیں وہ کم سے کم ہوں. زیادہ زور جو ہے انہوں نے لحمیات کے اوپر دینا ہے، جس کے اندر آپ کو میں نے بتایا کہ ابلا ہوا انڈا، گوشت، دالیں، یہ چیزیں. اس کے علاوہ پھل، سبزیاں اور پانی بہت زیادہ استعمال کریں، اور ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ ضرور ورزش کریں، جو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. سمپل واک ہو سکتا ہے، یا اگر وہ جم جا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے. کوئی نہ کوئی کسی قسم کی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پراپر نیند، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ہیلتھ کو اور ان کی جوانی کو اور ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھیں. تھینک یو سو مچ میڈم. ناظرین، آپ نے دیکھا پروفیسر ڈاکٹر ضمیر جعفری اور پروفیسر ڈاکٹر فرح صادق ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی مزے کی، مدلل، بیسڈ آن سائنس گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. لیکن جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. بے شمار سوال میرے پاس موجود تھے.
جو ہم کر سکتے تھے اس گفتگو کو مزید بڑھا سکتے تھے، لیکن ہم اپنے گیسٹوں کو دوبارہ توقع کریں گے کہ ہم دوبارہ کسی پروگرام میں بلائیں گے اور ڈیٹیل گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمیں اب اجازت دیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام جب ہوتا ہے تو اس میں ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹاپک کیا ہے، پھر اس کے اوپر گفتگو کس طرح کی کروانی ہوتی ہے۔ تو مجھے میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے سوالوں جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔